اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس پیدا کرنے کا مقصد بھی ہمیں بتلایا ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ عبادت انسان کے حالات جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، انسان فراخی میں ہو یا تنگی میں ہو، وہ عبادت ہر حالت میں ہو، تب جا کر انسان اس دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پورا کر پائے گا۔ بالکل ایسے ہی انسان سواری رکھتا ہے سفر کرنے کے لیے، لیکن اگر سواری اپنی مرضی کرے، بارش میں چلنا ہے یا دھوپ میں چلنا ہے، چھاؤں میں نہیں چلنا، ایسے موسم میں نہیں چلنا کہ جب ٹھنڈ ہو، تو اس کو کوئی سواری نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کی ہے، تو یہ عبادت انسان کی زندگی کے ہر لمحے، گوشے، حالت اور کیفیت سے چھلکنی چاہیے۔ اگر عبادت نہیں چھلک رہی زندگی کے کسی بھی گوشے میں یا کیفیت میں، تو سمجھ لے کہ انسان اپنی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں کر رہا۔ بالکل ایسے ہی جیسے سواری آپ کو ہر وقت سفر کی سہولت نہ دے، بلکہ آپ بھی اس کو گھسیٹتے پھریں، آپ اس کو سواری نہیں کہتے بلکہ بوجھ کہتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی سے نکال بھی دیتے ہیں، اس کا متبادل تلاش کرتے ہیں، بیائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہماری زندگی کے ہر گوشے اور کیفیت میں چھلکنا چاہیے۔ انسان کی زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، کبھی اس میں خوشیاں آتی ہیں، کبھی اس میں تنگی، غمی، اور ایسے حالات آ جاتے ہیں جو انسان کو پسند نہیں ہیں۔ انسان خوشی میں ہو تب بھی پھولے نہیں سماتا، اور بسا اوقات کچھ ایسے اقدامات کر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا باعث بنتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگ حالات آ جائیں تو ان حالات میں بھی انسان بسا اوقات ایسے اقدام کر جاتا ہے، ایسے کام کر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث بنتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث نہیں بنتے۔ یہ زندگی کا اتار اور چڑھاؤ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں نہیں دیا، بلکہ یہ اتار اور چڑھاؤ والی زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی دی۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی اور موت عطا کی ہے۔ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آج جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ موت زندگی کے نہ ہونے کا نام موت ہے، جہاں زندگی نہیں ہے وہ موت ہے، یہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے جس طرح زندگی اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح موت بھی اللہ تعالیٰ کی الگ سے مخلوق ہے۔ تبھی تو کل قیامت والے دن اس موت کو مینڈے کی شکل دے کر ذبح کیا جائے گا۔ موت الگ سے مخلوق ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اندھیرا اور سایہ اللہ تعالیٰ کی الگ سے مخلوق ہے۔ اندھیرا یہ نہیں ہے کہ روشنی نہیں ہے تو اندھیرا ہے،
روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا نہ، یہ جدید علوم کے ماہرین تو کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی اصطلاح میں اندھیرا اور سایہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی الگ الگ مخلوق ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ فرمایا سورۃ الانبیاء میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں اچھائی برائی دے کر بھی آزماتے ہیں اور بھلائی دے کر بھی آزماتے ہیں، یعنی یہ زندگی آزمائش اور امتحان سے خالی نہیں ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ انسان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے، نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، یہ کس لیے؟ آزمانے کے لیے، وَنَبْلُوكُمْ، آزمانے کے لیے کہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد یہ شخص کیسا اپنی زندگی کو اپناتا ہے، کیسے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہ دے، حالات تنگ کر دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، نہ، یہاں مطلب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں دے کر بھی آزماتے ہیں اور تم سے چھین کر لے کر بھی آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں یہ رضامندی کی علامت نہیں ہے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں اللہ واپس لے لے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ ناراضگی یا رضامندی کیسے پتہ چلے گی؟ وہ انسان کے اپنے عمل سے، انسان کے اپنے عمل سے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، اب یہ زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ اگر زندگی صحیح گزار رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا پھر بھی زندگی صحیح گزار رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا لیکن زندگی اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے بلکہ اس کے اس عمل کی وجہ سے ناراض ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں عطا کیا اور اوپر سے یہ شخص اللہ کی اس عطا پر، اللہ کی اس تقسیم پر راضی نہیں ہے، یہ انسان کا راضی نہ ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو اصل اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کا دار و مدار اللہ کی عطا پر نہیں، انسان کے اپنے رد عمل پر ہے کہ انسان رد عمل کیسا دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی، رد عمل شریعت کے مطابق ہے، اللہ راضی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں نہیں ملی، رد عمل انسان کی طرف سے شریعت کے مطابق ہے، اللہ راضی ہے اس شخص سے۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں میں نہیں اپنے انبیاء میں بھی رکھی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ہیں مجموع الفتاویٰ میں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوں یا نہ ہوں، یہ دو حالتیں، اللہ نعمتیں دے دے اور کسی کو نہ دے، اور تیسری حالت کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی دے دی کبھی لے لی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے یہ تینوں قسم کی حالتیں اپنے انبیاء میں بھی رکھی ہیں اور اپنے ماننے والے صدیقین میں بھی رکھی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے صاحب حیثیت تھے، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا، سیدنا داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی۔ یہ وہ مثالیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کھل کر عطا فرمایا، اور ان انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا جو شکر ادا کیا ہے، جو اس پر رد عمل دیا ہے، وہ بھی اعلیٰ ترین ہے۔
دوسری جانب دیکھ لیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ عطا نہیں کیا جیسے سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام ہیں، اور کچھ انبیاء کرام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے حالات کا سامنا کروایا، جیسے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے بیماری عطا کی، گھر بار چھن گیا، رشتہ دار روٹھ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کی۔ اور ایسے ہی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس قسم کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ جو فرشتہ آ رہا ہے آپ کے پاس، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا اور نہ ہی آئندہ آئے گا۔ یہ آپ کو ایک آفر کرے گا، خیال کرنا آپ وہ آفر اپنانا جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ اس فرشتے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیسی زندگی چاہتے ہیں، آسائشوں سے بھری ہوئی یا جس سے آپ کی ضروریات بس پوری ہوں، اس سے زیادہ آپ کو نہ ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اختیار سے یہ پسند کیا کہ اللہ میری زندگی ایسی ہو کہ میں تجھ سے مانگوں اور تو مجھے عطا کرے، ضرورت سے زائد میرے پاس نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی زندگی عطا کی، ضرورت سے زائد کچھ بھی آیا آپ نے اپنے گھر میں نہیں رکھا، تقسیم کر دیا۔ غزوہ خیبر سے پہلے تک کی جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کٹھن ہے۔ غزوہ خیبر میں آ کر حالات بہتر ہوئے، اور وہ کیسے؟ خیبر کا علاقہ بڑا زرخیز اور زرعی علاقہ، یہودیوں کے ساتھ مصالحت اور صلح اس بات پر ہوئی کہ تم اپنی زمین پر زرعی سرگرمیاں کرو گے، کاشتکاری کرو گے، اور تمہاری حفاظت کے بدلے آدھا زرعی محصول تم مدینے میں پہنچاؤ گے۔ اب خیبر کا آدھا حصہ، آدھی فصل وہ مدینہ پہنچتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، اس میں بھی اگر توسیع کی جاتی ہے تو غزوہ خیبر کے بعد، پہلے حالات نہیں ہیں ایسے۔ غزوہ خیبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانیاں اور آسائشیں عطا فرمائی۔ ان ساری باتوں کے کرنے کا مقصد ایک ہے، ہماری زندگی اب ڈاؤن، اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ اس اتار چڑھاؤ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق سٹیبل رکھنا۔ ہمیشہ زندگی ڈاؤن جا رہی ہے، اپ جا رہی ہے، لیکن آپ کی کیفیت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق سٹیبل ہونی چاہیے۔ اس میں اپ ڈاؤن نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس میں اپ ڈاؤن آیا تو بھائیو، جو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں خلل آ جائے گا، اس میں خلل آ جائے گا۔ اور جب اس میں خلل آ گیا تو بھائیو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا محاسبہ کڑا ہوگا۔ یہ کیوں تم نے خوشی میں آ کر پھولے نہ سمائے اور شرعی حدود سے تجاوز کر دیا؟ تنگ حالات میں آ کر اتنے مایوس اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے معیار سے نیچے چلے گئے۔ اس پر پھر ہم سے سوال ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ سورہ بقرہ میں فرمایا، کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لوگو یہ مت سمجھنا کہ یہ زندگی تمہیں ایسے ہی مل جائے گی، آئے پیدا ہوئے جوان ہوئے بوڑھے ہوئے مر گئے اور ختم نہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ تاکید کے ساتھ کہا ہے، ایک ہے صرف آزمائیں گے ہم، نہ لازمی آزمائیں گے۔ آزمائش کے بغیر تم اس دنیا سے گزر ہی نہیں سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آزمائش کس کس چیز سے ہوگی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ تمہیں زندگی کے اندر خطرات اور خدشات لاحق رہیں گے۔ اب خطرات اور خدشات کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں اور وہ ہماری زندگی میں ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور وہ بھوک کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس بار ہمارے ملک میں جو گندم کی فصل ہوئی ہے سابقہ تمام کے تمام ریکارڈوں سے ریکارڈ توڑ فصل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن لوگ پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ نے تو اپنی رحمت پوری فرمائی ہے، کھانے کے لیے چاہیے نا، تو تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ عطا کیا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ پریشان کیوں ہو؟ کس لیے؟ پیسہ نہیں ملے گا، ریٹ نہیں ہے، خریدار اس کا مول نہیں دے رہا۔ تو بھائیو یہ جو پریشانی ہے یہ ہم نے خود اپنے لیے بنائی ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ ہم نے خود بنائی ہوئی ہے۔ ہمیں کھانے کے لیے چاہیے نا، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ آج سے پہلے پوری تاریخ میں اتنی فصل نہیں ہوئی اور اتنی اچھی نہیں ہوئی، پھر پریشانی کس چیز کی؟ کھانے کے لیے چاہیے، گندم دی ہے تمہیں، کھاؤ۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو اگر آج ہم اپنے آج کے خطبے میں سمجھ لیں تو بھائیو یہ جن کو ہم ٹینشن سمجھتے ہیں نا، جس کو ہم تنگی سمجھتے ہیں، جسے ہم حالات خراب کہتے ہیں، ہم اسے پھر خراب نہیں کہیں گے، اپنے مائنڈ سیٹ کو درست کریں گے، اپنا سوچنے کا زاویہ تبدیل کریں گے۔ دیکھیے ایک شخص کے پاس 50 سال پرانا قلم ہے، پین ہے، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا 50 سال پرانا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ اور بھی ہے، وہ 50 سالہ پین یہاں لگا کر ادھر، بلکہ ایک لوگو ڈیزائن کروا کر اس پر 50 لکھواتا ہے، لگاتا ہے، پتہ چلے 50 سال پرانا پین ہے، ابھی بھی لکھتا ہے، کام کر رہا ہے۔ چیز ایک ہے لیکن دونوں کے بارے میں مائنڈ سیٹ دو ہے۔ اس ایک چیز کے بارے میں دو مائنڈ سیٹ، ایک چھپتا پھر رہا ہے اور دوسرا دکھاتا پھر رہا ہے۔ چیز ایک ہے، کیوں؟ یہاں فرق ہے۔ ایک سمجھ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، 50 سال پرانی چیز، اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے، 50 سال پرانی، اولڈ از گولڈ، ابھی تک کام کرتا ہے، اتنی پرانی چیز ہے۔ چیز وہی۔ بھائیو یہی مائنڈ سیٹ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا دیا ہمارے لیے بہت کچھ ہے، خرابی ہے تو ادھر ہے، یہاں پر ہے، ہم اس کو کسی اور میزان میں، کسی اور ترازو میں تول رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا، کنویں میں گرایا۔ یوسف کو تو پتہ ہے میں نے مرنا نہیں ہے، کہ خواب ابھی پورا ہونا باقی ہے، یوسف کو پتہ ہے، ان کے والد کو بھی پتہ ہے میرا بیٹا مرا نہیں ہے، بھیڑیا نہیں کھایا، بھیڑیے نے نہیں کھایا، ابھی اس کا خواب پورا ہونا باقی ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ اور ہے۔ دوسری طرف جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، ہم ذرا دور کر دیں جان چھوٹ جائے گی، ہم اپنے باپ کی نظر میں نور نظر بن جائیں گے۔
اگر انہیں پتہ ہو کہ اس کنویں میں گرنے والا مصر کا بادشاہ بنے گا، اس کنویں میں گرنے والا مصر کا بادشاہ بنے گا، یہ یوسف کو دھکا دیتے یا خود گرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جس کو ہم ڈی کوڈ اپنے ظاہری اسباب سے نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو اگر ہم اپنی رضا کے ساتھ، اپنی خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ اگر قبول کریں گے تو یہ کنویں میں گرنا مصر کی بادشاہت کا باعث بنے گا۔ اور اگر اس کو ہم اچھا نہیں سمجھیں گے، یہی جو گرانے والے ہیں اسی مصر کے بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہوں گے۔ یوسف کے بھائیوں نے اس کنویں میں کس لیے گرایا تھا؟ کسی خیر کی امید سے نہیں، اس کو غلط سمجھتے ہو۔ اللہ نے انہیں لوگوں کو جو کنویں میں دھکا دے رہے ہیں یوسف کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا کروا دیا۔ مانگو آج، اسی سے مانگو جس کو دھکا دے کر آئے تھے، اسی سے مانگو جس سے تم دور کرنا چاہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی عطا کو، اللہ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کیا کرو تو اللہ تعالیٰ اسی فیصلے میں جس کو تم اچھا نہیں سمجھ رہے کیا بنا دے گا؟ خیر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرمایا کہ ہم تمہیں خوف دے کر آزمائیں گے، بھوک دے کر آزمائیں گے، ونقص، اور تمہیں کمی کا سامنا ہوگا، کمی کا سامنا، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، 3 قسم کی کمی ذکر کی۔ تمہاری افرادی قوت کم ہوگی، اللہ آزمائے گا، افرادی قوت کم، تمہاری دولت کم، تمہارے ملک کی سطح کے ریزرو اتنے نیچے کہ سب پریشان، افرادی قوت ملک سے نکلنے کے لیے سوچ رہی ہے۔ 1 سال کے اندر ہنر مند افراد، نوجوان طبقہ لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کس قسم کی آ سکتی ہے کہ تمہارے زرعی محصول نیچے آ جائیں۔ یہ ابھی نہیں ہے، ابھی یہ کیفیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زرعی فصلیں ہیں وہ بڑی بھرپور پیداوار دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم تمہیں یہ ساری چیزوں میں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے ان ساری آزمائشوں میں جو صبر کرنے والے ہیں انہیں۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ تکلیف آئی تو شروع ہو گئے، فلاں کی پالیسی یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، اس کو صبر کہتے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا، کاش میں یوں کر لیتا، میں گندم اس سال بجائی نہ کرتا، میں کاشتی نہ کرتا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں یہ نہیں کہتا کہ سرکاری سطح پر جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے، نہیں، وہ غلط ہوں گے اپنی جگہ پر، وہ غلط ہوں گے اپنی جگہ پر، انہوں نے غلط فیصلے کیے، ان کا کام۔ مجھے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک کام غلط ہو گیا، ہم کیا کریں؟ بھائی دعائی کریں، رونا پیٹنا، اللہ تعالیٰ کی جو حاصل ہونے والی نعمتیں ہیں ان کی ناشکری یہ کریں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، نہیں، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دی۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر جلالین میں صبر کا معنی ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے، صبر 3 قسم کا ہوتا ہے، اور جو یہ تینوں قسم کا صبر کرے گا وہ حقیقت میں صابر ہے، اور
اور وہ 3 قسم کا صبر کیا ہے؟ ایک تو وہ جو ہمیں پتہ ہے، تکلیف میں صبر، تکلیف میں صبر۔ 2 چیزیں اور بھی ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنا صابر بننے کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز، صبر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان کی تعمیل، جو بھی حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنی، یہ صبر ہے۔ دوسری چیز، جن جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کاموں سے رکنا ہے۔ جن جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنا ہے۔ اگر کوئی شخص تکلیف آنے پر اللہ نے جو احکامات دیے ان کی تعمیل نہیں کر رہا، نمازیں چھوڑ دی، اتنا ڈپریشن کا شکار ہوا، اتنا مایوس ہوا کہ نمازیں چھوڑ گیا، یہ صبر کر رہا ہے؟ ایک شخص اللہ کے احکامات کی تعمیل کر رہا ہے لیکن جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک نہیں رہا، نمازیں پڑھتا ہے لیکن سخت حالات میں، تنگ حالات میں اپنی زبان سے ناشکری والے الفاظ بہت بولتا ہے، یہ شخص صبر کر رہا ہے؟ نہیں۔ اللہ نے ناشکری سے روکا ہے لیکن یہ ناشکری کر رہا ہے، یہ شخص بھی صابر نہیں ہے۔ صبر کرنے والا شخص کون ہے؟ جس میں 3 چیزیں پائی جائیں۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کی پابندی، جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکیں، اور تیسرا وہ کام جس کو ہم صبر کہتے ہیں، تکلیف میں صبر۔ جو شخص یہ 3 کام کرے گا وہ حقیقت میں صابر ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں۔ جب ان تکلیفوں سے انسان گزرے گا، ان آزمائشوں سے گزرے گا اور صبر کرے گا، اس کو خوشخبری دیں۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ صبر کرنے والے وہ ہیں جب ان کو مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت، ہوا چل رہی ہے، گھر میں موجود ہیں، چراغ جل رہا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں، ہوا تھوڑی سی تیز چلی اور چراغ بجھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیا ہوا ہے؟ صرف چراغ بجھا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، چراغ ہی بجھا ہے، آپ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، روشنی ختم ہوئی ہے، ہمارے لیے تکلیف ہوئی ہے نا، روشنی ختم ہوئی، تکلیف ہوئی ہے، یہ مصیبت ہے، اس پر بھی انا للہ وانا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ادھر لائٹ جائے اور ادھر بیچارے بابڈا والوں کی خیر نہیں۔ زبان درازی، زبان کا غلط استعمال، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو ایک دن میں ہم ایک بار نہیں 10 بار کرتے ہیں، 10 بار۔ تھوڑی سی تکلیف آئی، ٹھوکر لگی، گر گئے، بجائے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنے کے زبان کا غلط استعمال، کسی کو گالی نکال دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جب مصیبت آئے تو زبان کا استعمال سب سے پہلے صحیح رکھیں، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ اچھا، یہ الفاظ پڑھتے ہوئے
صرف طوطے کی طرح رٹے ہوں اور بس ان اللہ من الراجعون ایسے پڑھ دیں نہ، پتہ ہو کیا کہہ رہا ہوں، پتہ ہو زبان سے الفاظ کیا ادا ہو رہے ہیں. جب تک پتہ نہیں ہوگا اس لفظ کے اثرات آپ پر نہیں ہوں گے. انا للہ، ہمارا تو یہ چھوٹا سا نقصان ہوا ہے، ہم تو سارے کے سارے اللہ کی طرف جانے والے ہیں. ہم سب کے سب انا للہ، ہم سب کے سب اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ چھوٹی سی چیز ہمارے قبضے سے نکلی ہے، ہم سب کے سب اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں. جب ذہن میں یہ بات ہو کہ میرا یہ نقصان ہوا ہے، یہ چیز مجھ سے دور ہوئی ہے، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، میں خود بھی اللہ کے پاس جانے والا ہوں. بتائیے دل کو تسلی ملے گی یا دل بے قابو ہوگا؟ تسلی ملے گی. اور جب تسلی ملے گی تو پھر انسان اپنی زبان کا استعمال ٹھیک رکھے گا، انسان اپنے اعضاء کا استعمال صحیح رکھے گا، انسان اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی تعمیل بھرپور انداز سے جاری رکھے گا. کیوں؟ اللہ کے پاس جانا ہے. اور اللہ کے پاس جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا. اللہ نے زندگی دی تھی، ایک دن تمہیں پورا اضافی ملا تھا، 5 نمازیں بیچ میں آتی تھی، پڑھی تھی 5 نمازیں؟ اگر پڑھی ہوں گی تو وہاں جواب دے پائیں گی، اگر نہیں پڑھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی آپ یہ الفاظ پڑھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا، ان سارے جملوں کا، الفاظوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے خیال کرنا وہاں جزا سزا ہوگی. یہ مفہوم ہے اس کا. اللہ دیکھ رہا ہے کیا مطلب؟ صرف دیکھ رہا ہے؟ نہیں، دیکھ رہا ہے تو اس کا حساب بھی لے گا. اللہ جانتا ہے، صرف جانتا ہے؟ نہیں، اللہ کے علم میں ہے تمہارا عمل کتنا ہے، اللہ تمہیں اس کی اچھا عمل ہوگا جزا دے گا، برا عمل ہوگا سزا دے گا. تو یہ جو الفاظ ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے معاشرے میں اگر ہم اپنی اب یہ عادت بنائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کون مر گیا، پوچھیں گے کون مر گیا. اور بھائی یہ الفاظ صرف مرنے کے لیے نہیں ہے. ہاں مرنے کا جب کسی کا سنیں تو یہ الفاظ پڑھنے چاہیے، لیکن صرف مرنے پر نہیں، ہر چھوٹی بڑی تکلیف پر یہ الفاظ پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ الفاظ ہمیں مزید اپنی زندگی کے اندر اچھے عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں. اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ صابر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کیا کرے؟ تعمیل کرے. اور جس شخص کو یہ یقین ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں حساب و کتاب ہوگا، وہاں جزا اور سزا ہوگی، تو ایسا شخص اللہ کے احکامات کی تعمیل کرے گا یا نہیں؟ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے روکے گا یا نہیں؟ تو یہ الفاظ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے اندر صبر کا حقیقی معنی موجود ہے. لہذا بھائیو، انسان کی زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں، فراخ ہوں یا تنگ ہوں، ترش ہوں یا میٹھے ہوں، کسی بھی قسم کے حالات ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر وقت اپنے ذہنوں میں لازمی رکھیں. جب انسان ہر چھوٹی بڑی تکلیف پر یہ الفاظ بولنے کی عادت بنا لے اور دل سے پڑھنے کی عادت بنائے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بھائیو یقیناً انسان اپنی زندگی کو سنوارے گا. کبھی اپنی زندگی کے اندر ایسے کام نہیں کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا جو شخص تنگ حالات میں یہ الفاظ پڑھتا ہے اور اس روح کے ساتھ پڑھتا ہے ان پر کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں. صلوات،
ورحمہ اور مغفرت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ کون؟ جو تکلیف آنے پر زبان درازیاں نہیں کرتے، زبان کا غلط استعمال نہیں کرتے، بلکہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے لفظ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اس آیت کی تفسیر میں، نعم العدلان ونعمت العلاوہ۔ اونٹ کے اوپر جب سامان رکھا جاتا ہے تو پہلے لکڑی کا کجاوا رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد دونوں طرف برابر وزن ڈالتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اس آیت کریمہ کو کہا کہ آیت کریمہ ایسی ہے جیسے اونٹ کے اوپر وزن رکھنے کے لیے کجاوا لگایا جاتا ہے اور پھر برابر وزن ڈالا جاتا ہے، کہ جب انسان تکلیف میں یہ انداز اپناتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ملتی ہے، رحمت بھی ملتی ہے، اور کس قدر ملتی ہے؟ جس قدر انسان کے نصیب میں ہدایت ہوتی ہے، اور ہدایت کس قدر ہوتی ہے؟ جس قدر انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ دیکھیں سیدنا ایوب علیہ السلام نے تکالیف میں صبر کرنے کا عملی طریقہ بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد جو تکلیفیں جھیلی ہیں، ہم میں سے کوئی اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچا۔ آپ صرف مکہ کا جو دور ہے اس میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب میں جو چند سال گزارے ہیں، ہم صرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ شعب ابی طالب میں رہتے ہوئے ہم نے پتے کھائے ہیں، پتے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے جب کوئی ہم میں سے جاتا تھا تو قضائے حاجت کے لیے مینگنوں کی طرح اپنا فضلہ خارج کرتا تھا، مینگنوں کی طرح۔ ذرا میں اور آپ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا؟ کبھی ایسا لمحہ آیا اس وقت جب ہم حالات کی تنگی کا رونا رو رہے ہیں؟ اس وقت بھی ہمارے گھروں میں سال سال کی گندم موجود ہے، یا اگر کسی نے نہیں لی ابھی تک، نہیں خریدی، اس کے پاس استطاعت موجود ہے کہ وہ سال کی گندم لے سکتا ہے، اور پھر بھی ہمارا رونا ختم نہیں ہوتا، پھر بھی ہمارا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا انداز ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے فریج اگر چیک کر لیے جائیں نا تو اس میں بھی کوئی 3 4 ٹائم کا کھانا نکل آئے گا، ایک قسم کا نہیں، کئی قسم کا، پھر بھی ہمارا رونا پیٹنا ختم نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ختم نہیں ہوتی۔ وہ شخص بھی جو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ شخص بھی جو کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا لباس بھی دیکھ لیں، وہ بھی استری کیا ہوا اس نے لباس پہنا ہوگا، اس نے بھی کپڑے استری کر کے پہنے ہوئے ہوں گے، کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں استری کیے ہوئے کپڑے نہیں پہنے۔ استری ہو تو استری کی جائے گی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے گھر سے باہر نکلے، دیکھا عمر اور ابوبکر بھی ساتھ۔ ما اخرجکما فی هذه الساعة، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، یا تو دن دوپہر کا ٹائم تھا یا رات اندھیرے کا ٹائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور عمر اور ابوبکر بھی گلی میں۔ کہا ابوبکر عمر تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بھوک لگی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، بھوک لگی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی اسی وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں۔ کہا چلو فلاں انصاری صحابی کے پاس چلتے ہیں، اس کا باغ ہے،
ممکن ہے باغ میں کوئی چیز ہوگی. گھر گئے, دروازہ نوک کیا, مرد گھر میں نہیں ہے. عورت نے جواب دیا کہ فلاں شخص گھر میں نہیں ہے, اپنے خامند کے متعلق بتلایا, اور خود آگے بڑھ کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیریت سے تشریف لائے, کب اس سے ملنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے پانی بھرنے کے لیے گئے ہیں, ابھی آ جاتے ہیں, اب آ جائیے, پانی بھرنے گئے ہیں, آ جائیے. گھر میں بٹھایا. اتنے میں وہ صحابی گھر آئے اور دیکھا خوشی سے نہال کہ آج میرے گھر میں جو مہمان ہیں دنیا میں کسی کے گھر میں نہیں ہے. آج میرے گھر میں جو مہمان ہیں دنیا میں کسی گھر میں نہیں ہے. ایک نبی, ایک صدیق اور ایک شہید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ٹھنڈا پانی بھرا اور دیا, اور فوری طور پر جانور ذبح کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا بھائی کوئی دودھ والا جانور ذبح نہیں کرنا, دودھ دینے والا جانور ذبح نہیں کرنا. دیکھیے تڑپ ہے جس کے گھر گئے ہیں ان کے بارے میں بھی کہ دودھ دینے والا جانور ہے, تمہارا دودھ کم ہو جائے گا, تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے. یہ حالات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے. اور کھانا کھانے کے بعد, مختصر کرتا ہوں, کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, میرے صحابہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یہ نعمت کب مل رہی ہے؟ گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے, نہ آپ کے گھر میں, نہ ابو بکر صدیق کے گھر میں, نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے گھر میں. اور آیت کون سی پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ذرا ہم میں سے ہر ایک جو حالات کا رونا رو رہے ہیں اس وقت, ذرا اپنے آپ پر غور کریں. گھر میں دیکھیں, اپنے بینک بیلنس میں دیکھیں, دکان میں دیکھیں, چیزیں دیکھیں, کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہوں. اور بھائیو اگر ناشکری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی بڑی سخت ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا, ضرور. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے. بھائیو مجھے اور آپ کے لیے یہ دعوت فکر ہے اس آیت کریمہ میں, میرے لیے اور آپ کے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم ناشکری تو نہیں کر رہے, اور کہیں ناشکری کی وجہ سے ہماری یہ حالت اور کیفیت تو نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ, واشهد ان نبینا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ایک انصاری صحابی کو دیکھا جن کی کنیت ابو امامہ تھی. کہا ابو امامہ خیر تو ہے, اس وقت مسجد میں بیٹھے ہو, مسجد میں بیٹھنے کا ٹائم تو نہیں ہے. کہا اللہ کے رسول قرض بہت چڑھ گیا ہے, لوگ مانگنے والے ہیں, پلے کچھ نہیں ہے, گھر سے باہر نہیں نکل سکتا, مجبور ہوں, کیا کروں, مجبور ہوں, کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوچھنا ابو امامہ اس وقت مسجد میں بیٹھنے کا وقت تو نہیں ہے, کیا مطلب ہے؟ صرف مسیتڑ بننا مسلمان نہیں ہے, بلکہ نکلو کاروبار میں, محنت کرو, کوشش کرو, کمانے کے لیے تگ و دو کرو. صرف مسجد میں بیٹھے رہنا یہ کامل مسلمانی نہیں ہے.
دونوں چیزوں کو اکٹھے لے کر چلنا، دین اور دنیا، یہ مسلمانی۔ آپ دیکھ لیجئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، علم بھی حاصل کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہر وقت مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اور ضربے لگائیں، نہ، وہ عمل کرنے والے صحابہ کرام تھے، وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری سنی، آپ نے فرمایا ابو امامہ کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض بھی اتار دے گا، تمہاری پریشانی بھی ختم کر دے گا؟ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیوں نہیں، مجھے تو چاہیے۔ فرمایا تم کہو اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من العجز والکسل، عاجز بن جانے سے اور سستی سے۔ تو جو مسجد میں بیٹھ کر صرف دعاؤں پہ زور دے کر رکھے، وہ کیا ہے؟ وہ محنت کر رہا ہے یا وہ عاجز ہو کر بیٹھا ہے؟ وہ محنت کر رہا ہے یا سستی کا شکار ہے؟ کام دونوں کرنے ہیں، یہ نہیں کہ صرف دعا پر زور ہو، یہ نہیں کہ صرف اسباب پر زور ہو، نا، دونوں کرنے ہیں، اسباب بھی اپنانے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ میں تجھ سے بزدلی اور بخیلی سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں قرضوں کے تلے دب جاؤں یا لوگ مجھ پر حاوی ہو جائیں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی، میں نے صبح و شام یہ دعا پڑھی، صبح و شام یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے میری پریشانی بھی ختم کر دی اور میرا قرضہ بھی چکا دیا۔ وہ قرضہ کیسے چکا دیا؟ جب دعا کے الفاظ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ صرف ضربے لگانے سے نہیں بلکہ محنت کرنے سے بھی ہے، کیونکہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں عاجز بن جانے سے اور سستی کا شکار ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ انسان دعا بھی کرے اور دوا بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ امرکم بامر عظیم فقال فی المحکم التنزیل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری نظریاتی اور زمینی دونوں سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری زمینی اور نظریاتی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں بہترین وزیر اور مشیر عطا فرما، یا اللہ انہیں اچھے مشورے دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے، ملک اور قوم کے لیے، ملت اور ملت اسلامیہ کے لیے اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خاص رحم فرما، یا اللہ ہم سب پر اپنا خاص رحم فرما، یا اللہ ہمیں اپنی خاص برکتیں عطا فرما، یا اللہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، یا اللہ ہمارے مال و جان میں برکت عطا فرما، اہل و عیال میں برکت عطا فرما، مال و جان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما، یا اللہ ماؤں بہنوں بیٹیوں بیٹوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بوڑھوں نوجوانوں اور بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں پروردگار سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما، یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں پروردگار ان کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا،
یا اللہ ہم سب کو اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو اور ہم سب کے شاگردوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ وبائی امراض سے محفوظ فرما، یا اللہ مہنگائی کی عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ مہنگائی جتنی بڑھ جائے تو غنی ہے، پروردگار تو ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، یا اللہ تیری رحمت کے سامنے یہ مہنگائی کچھ نہیں ہے، پروردگار ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرما، یا اللہ ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے، یا اللہ ہم سب کو شریعت پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ عقیدہ توحید پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ شرک و بدعات سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔